بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی مسائل کے جوابات از ظہیر احمد خان، انچارج شعبہ ریکارڈ، دفتر پی ایس، لندن۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 9 مارچ 2024۔ سوال: ایک دوست نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت اقدس میں تحریر کیا کہ بعض غیر جماعتی تفاسیر میں جنت کے 7 درجات اور ان کے ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ حدیث میں مجھے یہ نام کہیں نہیں ملے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا ہم احمدی ان ناموں پر یقین رکھتے ہیں، اور کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا آپ کے خلفاء نے اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائی ہے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 8 دسمبر 2022 میں اس سوال کے جواب میں درج ذیل ارشادات فرمائے۔ حضور نے فرمایا: آپ نے اپنے خط میں قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے جو مختلف نام لکھے ہیں وہ اخروی زندگی کے مختلف مقامات اور درجات ہیں، لیکن جنت کے کل درجات کی کسی معین تعداد کا ذکر قرآن کریم میں مذکور نہیں۔ البتہ بعض احادیث میں مختلف نیکیاں بجا لانے والوں کے لیے جنت میں موجود درجات کی تعداد کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے جنت میں 100 درجے تیار کر رکھے ہیں، جن میں سے ہر 2 درجات کے مابین اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ بخاری، کتاب الجہاد۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں مروی ہے کہ حفظ قرآن کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتے جاؤ اور بلندی کی طرف چڑھتے جاؤ، اور جس طرح تم دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اس طرح ترتیل کے ساتھ تلاوت کرو، اور جہاں تم آخری آیت پڑھو گے وہی تمہاری منزل اور مقام ہوگا۔ سنن ابی داؤد۔ ان احادیث سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ان کی نیکیوں کے اعتبار سے مختلف درجات اور مقام تیار کر رکھے ہیں، جن کی تعداد اور مراتب لامتناہی ہیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان درجات کی کثرت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انہیں 100 کے عدد سے بیان فرمایا ہے۔ جنت کے مقامات کے ذکر کے علاوہ احادیث میں جنت کے بعض دروازوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہیں کسی نہ کسی نیکی کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرتا ہے اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، یہ بھی نیکی ہے۔ پس جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو جہاد کرنے والا ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزہ دار ہوگا اسے باب ریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ دینے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ان دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی کوئی پکارا جائے اس پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ آپ نے فرمایا: ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔ بخاری، کتاب الصوم۔ اس حدیث میں مذکور جنت کے 4 دروازوں باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الریان اور باب الصدقہ کے علاوہ علماء حدیث نے بعض اور احادیث سے استدلال کرتے ہوئے مزید 4 دروازوں باب الحج، الباب الایمن، باب الذکر اور باب العلم اور باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی صحیح بخاری کی شرح میں جنت کے ان مذکورہ بالا دروازوں کا ذکر کرنے کے بعد مزید لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جن دروازوں سے بلایا جائے گا ان کے اندر بھی اصل جنت کے ذیلی دروازے ہوں، کیونکہ اعمال صالحہ کی تعداد 8 سے زیادہ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الحجر، جس میں جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہے، کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یہ جو 7 دروازے بتائے ہیں
ان سے مراد ضروری نہیں کہ 7 ہی دروازے ہوں، کیونکہ 7 اور 70 کا ہندسہ عربوں میں تکمیل یا کثرت کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس محاورے کی روح سے دوزخ کے 7 دروازے ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کے کثرت سے دروازے ہوں گے اور تمام گناہوں کا خیال رکھا جائے گا۔ اور لکل باب منہم جزء مقسوم جو فرمایا، تو اس کے یہ معنی ہیں کہ جس قسم کے گناہ ہوں گے ویسے ہی دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ جنت کے متعلق بھی احادیث میں آتا ہے کہ مختلف نیکیوں کے الگ الگ دروازے ہوں گے اور ہر شخص اپنی مناسب حال نیکی کے راستے سے جنت میں داخل ہوگا۔ تفسیر کبیر جلد 4۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جنت اور جہنم کے دروازوں کی وضاحت کرتے ہوئے ایک موقع پر فرماتے ہیں، چند روز سے جو مستورات میں وعظ کا سلسلہ جاری ہے، ایک روز یہ ذکر آیا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں اور بہشت کے 8، اس کا کیا سر ہے؟ تو ایک دفعہ ہی میرے دل میں ڈالا گیا کہ اصول جرائم بھی 7 ہی ہیں اور نیکیوں کے اصول بھی 7۔ بہشت کا جو 8واں دروازہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کا دروازہ ہے۔ دوزخ کے 7 دروازوں کے جو اصول جرائم 7 ہیں، ان میں سے ایک بدزنی ہے۔ بدزنی کے ذریعے بھی انسان ہلاک ہوتا ہے اور تمام باطل پرست بدزنی سے گمراہ ہوئے ہیں۔ دوسرا اصول تکبر ہے۔ تکبر کرنے والا اہل حق سے الگ رہتا ہے اور اسے سعادت مندوں کی طرح اقرار کی توفیق نہیں ملتی۔ تیسرا اصول جہالت ہے، یہ بھی ہلاک کرتی ہے۔ چوتھا اصول اتباع ہوا ہے۔ پانچواں قرآنہ تقلید ہے۔ غرض اسی طرح پر جرائم کے 7 اصول ہیں اور یہ سب کے سب قرآن شریف سے مستنبط ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان دروازوں کا علم مجھے دیا ہے، جو گناہ کوئی بتائے وہ ان کے نیچے آ جاتا ہے۔ قرآن تقلید اور اتباع ہوا کے ذیل میں بہت سے گناہ آتے ہیں۔ ملفوظات جلد 5۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں نیک لوگوں کی نیکیوں کے مطابق اور جہنم میں گناہ گاروں کے جرائم کے اعتبار سے داخل ہونے کے دروازے بھی تیار کر رکھے ہیں، اور پھر اسی طرح آگے جنت نیکوں کے لیے ان کے اعمال صالحہ کے حساب سے اور جہنم میں بدوں کی بدیوں کے مطابق جزا اور سزا کے لیے درجات اور مراتب بھی بنا رکھے ہیں، جن کا کسی قدر ذکر قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں مذکور ہے، لیکن ان کی حتمی تعداد کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی ہستی کو ہے، جس کا علم تمام کائنات پر حاوی ہے۔ سوال: جرمنی سے ایک غیر احمدی خاتون نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کے بارے میں رہنمائی چاہی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 12 دسمبر 2022 میں اس مسئلے کے بارے میں درج ذیل ہدایات عطا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں کہیں پر بھی عورتوں کے ختنے کا حکم نہیں دیا گیا، جبکہ لڑکوں کے ختنے کو فطرت کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الفطرۃ خمس او خمس من الفطرۃ الختان والاستحداد ونتف الابط وتقلیم الاظفار وقص الشارب۔ بخاری کتاب اللباس۔ یعنی 5 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، ناخن تراشنا اور مونچھیں کترنا۔ لڑکوں کے ختنے پر امت محمدیہ کا تعامل ثابت ہے، جبکہ عورتوں کے ختنے کے بارے میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے کوئی تعامل نہیں ملتا، اور جن 2-3 احادیث میں عورتوں کے ختنے کا ذکر آیا ہے، ان کے راویوں پر علماء حدیث نے تنقید کرتے ہوئے بعض راویوں کو مجہول اور مدلس کہا ہے اور ان احادیث کو ضعیف اور منقطع قرار دیا ہے۔ اسلام کی بعثت سے قبل عرب میں بعض قبائل میں عورتوں کے ختنے کا رواج تھا، جیسا کہ اس زمانے میں بھی افریقہ کے بعض علاقوں میں اس کا رواج ہے، لیکن شریعت اسلام نے کہیں عورتوں کے ختنے کا حکم نہیں دیا۔ عورتوں کے ختنے کے قائلین اس کا ایک مقصد جنسی خواہش میں کمی قرار دیتے ہیں۔ مرد و عورت میں جنسی خواہش کا پایا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطرتاً ودیت کردہ ہے۔ اسلام نے کسی جگہ فطرت کے خلاف حکم نہیں دیا۔
لیکن ان فطرتی جذبات کو درست سمت میں رکھنے کے لیے اسلام نے مختلف ہدایات ضرور دی ہیں۔ چنانچہ بناؤ سنگار کرنا بھی عورت کی فطرت کا حصہ ہے۔ اسلام نے اسے اس سے بھی نہیں روکا، لیکن اس بارے میں اسے یہ ہدایت دی ہے کہ وہ بناؤ سنگار اپنے خاوند کے لیے کرے، بناؤ سنگار کر کے غیروں کے سامنے نہ جائے، کیونکہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں برائیاں پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے جو اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ ختنے کے ذریعے عورت کی جنسی خواہش کو بالکل ختم کر کے اگر اسے غلام بنانا مقصود ہو تو یہ بھی اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام نے غلامی کے خلاف تعلیم دی اور غلاموں کو آزاد کرنے کا بار بار حکم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے ہوئے ایک گھر سے کسی خاتون کے اپنے خاوند کی جدائی میں جذباتی اشعار سنے تو آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرا خاوند کئی مہینوں سے جنگ پر گیا ہوا ہے اور اب اس کا شوق مجھ پر غالب آ گیا ہے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا تو نے کوئی بد ارادہ تو نہیں کیا؟ اس نے کہا معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو سنبھالے رکھو، میں تمہارے خاوند کو بلانے کے لیے قاصد روانہ کرتا ہوں۔ آپ نے اس کے خاوند کو بلانے کے لیے قاصد روانہ کیا اور پھر آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک ایسی بات پوچھنے لگا ہوں جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے، بس تم میری پریشانی دور کر دو۔ عورت مرد کے بغیر کتنی مدت اپنے آپ کو روک سکتی ہے؟ یہ سن کر حضرت حفصہ نے شرم سے سر نیچے کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حق بات سے شرم نہیں کرتا۔ اس پر حضرت حفصہ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ 3 مہینے یا 4 مہینے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اپنے عاملین کو حکم بھجوایا کہ کسی فوجی کو 4 ماہ سے زیادہ جنگ پر نہ رکھا جائے۔ اگر ختنے کے ذریعے عورت کی جنسی خواہش ہی ختم ہو جاتی تھی اور عرب میں عورتوں کے ختنے کا عام رواج تھا تو اس عورت کو اپنے خاوند کے ساتھ جسمانی تعلق کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ بس ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد مبارک میں عورتوں کے ختنے کا رواج بالکل نہیں تھا۔ اگر کسی علاقے میں اس کا رواج تھا تو وہ صرف ایک علاقائی رواج تھا، اسلام کی تعلیم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ سوال: UK سے ایک مربی صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت اقدس میں استفسار بھجوائے کہ کیا خواتین کو مکسڈ جم میں جانے کی اجازت ہے جبکہ زیادہ رش نہ ہو، اور کیا ایک احمدی میوزک ٹیچر کا پیشہ اختیار کر سکتا ہے؟ نیز یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف ازالہ اوہام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب کے مابین ہونے والے مکالمے کے متعلق تحریر فرمایا ہے یہ تمام عبارت الہامی ہے، لیکن اس عبارت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمودہ یہ فکرہ موجود نہیں جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ اگر یہ سورج میرے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس بارے میں رہنمائی کی درخواست ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے مکتوب مرخہ 12 دسمبر 2022 میں ان سوالات کے درج ذیل جواب عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا اسلام نے اگرچہ مرد و خواتین دونوں کو ہی غض بصر کرنے اور اپنے اپنے سطر کی حفاظت کا حکم دیا ہے، لیکن چونکہ مردوں کا زیادہ تر کام گھر سے باہر سے تعلق رکھتا ہے اور خواتین کے لیے ان کا گھروں میں رہنا اسلام نے زیادہ پسند کیا ہے اور باہر جانے کی صورت میں ان کے لیے نسبتاً زیادہ احتیاط اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيوبِهِنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یعنی اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو آپ بے اختیار ظاہر ہوتی ہو، اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینے پر سے گزار کر اس کو ڈانک کر پہنا کریں، اور اپنے پاؤں زور سے زمین پر اس لیے نہ مارا کریں کہ وہ چیز ظاہر ہو جائے جس کو وہ اپنی زینت سے چھپا رہی ہیں۔
بس اگر خواتین کے لیے مکسڈ جم میں جانا ناگزیر ہو تو پھر انہیں ان ارشادات کی روشنی میں اپنے پردے اور لباس کا پورا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ان کا لباس ڈھیلا ہو اور سر وغیرہ ڈھکا ہوا ہو۔ نیز وہاں پر بھی انہیں مردوں کے ساتھ مکس اپ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک احمدی کو ایسا پیشہ اختیار کرنا چاہیے جو مشتبہ امور سے پاک ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ حلال اور حرام واضح ہیں اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں مشتبہ ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بس جو کوئی مشتبہ چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو کسی کی محفوظ چراگاہ کے قریب اپنے جانوروں کو چراتا ہے، اور ممکن ہے کہ اس کے جانور کبھی اس چراگاہ میں گھس جائیں۔ سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الایمان۔ میوزک کا پیشہ اختیار کرنا بھی میرے نزدیک مشتبہ امور میں شامل ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے۔ گھر میں بیٹھ کر میوزک سننا یا آلات موسیقی بجا لینا اور بات ہے، لیکن لوگوں کو سکھانے کے لیے اس پیشے کو اختیار کرنا کئی قباحتوں کا دروازہ کھولنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس صورت میں پھر مختلف پروگراموں اور کنسرٹس میں جانا پڑے گا، جس سے مختلف برائیوں کے راستے کھلیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کی بجائے کوئی اور پیشے کو اختیار کیا جائے۔ نمبر 3، حضرت ابو طالب والے معاملے میں ایک بات تو یہ یاد رکھنے والی ہے کہ مخالفین اسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے سے روکنے کے لیے متعدد کوششیں کی، اور کئی بار حضرت ابو طالب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کی، اور مخالفین حضرت ابو طالب کو ان کی سرداری نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ اسی طرح مخالفین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف قسم کی دنیاوی لالچیں بھی دیں، لیکن ان تمام کارروائیوں کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ میں اس کام کو جو خدا تعالیٰ نے میرے سپرد فرمایا ہے کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ بس ممکن ہے کہ یہ دونوں الگ الگ واقعات ہوں۔ وہ واقعہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھنے کی بات فرمائی ہو الگ ہو، اور یہ مکالمہ جسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ازالہ اوہام میں درج فرمایا ہے الگ واقعہ ہو، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو کام ہے جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، اگر اس سے مجھے مرنا درپیش ہے تو میں بخوشی اپنے لیے اس موت کو قبول کرتا ہوں۔ میری زندگی اسی راہ میں وقف ہے، میں موت کے ڈر سے اظہار حق سے رک نہیں سکتا۔ پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ چاند اور سورج والی بات کو کسی راوی نے زور ڈالنے کے لیے اس مکالمے میں شامل کر دیا ہو، اصل مکالمے میں یہ بات موجود ہی نہ ہو، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس عبارت کو جو آپ نے ازالہ اوہام میں درج فرمائی ہے الہامی عبارت قرار دے رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بتائی جانے والی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نیز دونوں باتوں پر غور کریں تو ایک ہاتھ پر چاند رکھنے اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھنے والی بات میں کسی قدر لالچ کی ترغیب پائی جاتی ہے، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمودہ عبارت میں جان تک قربان کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمودہ الہامی عبارت میں قربانی کا معیار بہت بڑا ہوا ہے، کیونکہ کسی کام کے لیے جان دے دینا آسان کام نہیں۔ علاوہ ازیں دونوں صورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کا مقصد اور نتیجہ بہرحال ایک ہی ہے کہ چاہے میری جان چلی جائے اور خواہ مخالفین میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھتے ہیں، میں ہرگز اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔